علی العظیم۔ محبت سے درود شریف۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک و اہل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج موضوع گفتگو سورہ المجادلہ کی آیات مبارکہ اور اس کے آخری رکوع کی جو سلیکٹڈ آیات ہیں ان میں سے موضوع ہے اللہ تعالیٰ نے مخصوص بندوں کو، منتخب بندوں کو اپنا گروہ، اپنی جماعت اور حزب اللہ کا نام دیا۔ تو اس مناسبت سے موضوع یہ ہے قرآن مجید میں کن لوگوں کو اللہ کا گروہ حزب اللہ کہا گیا اور ان کی خصوصیات اور ان کے انعامات۔ یہ ہے گفتگو کا عنوان ہے۔ اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیوں سے چند باتیں عرض کریں گے۔ اس سورۃ پاک کے آخری اس رکوع میں انسانیت کے دو سیکٹ کا، دو طبقات کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ ایک کو حزب الشیطان کہا اور دوسرے گروہ کو حزب اللہ کہا۔ تو برادران، وہ سب سے بڑھ کر جو مہربان ہے اس نے پہلے حزب الشیطان کا ذکر کیا، اس کی وجہ بھی بتائی کہ وہ اس گروہ میں کیوں شامل ہوئے، پھر ان کی سزا کا بھی تذکرہ کیا۔ تو ہم پہلے ان اندھیروں کا، ان تاریکیوں کا، ان طبقات کا اور اس گروہ کا ذکر کر رہے ہیں جس کو اس بے نیاز نے حزب الشیطان، شیطان کا گروہ کہا۔ وہ شیطان کا گروہ کیوں بنے؟ قرآن شریف کی سورہ مجادلہ کا آخری رکوع مالک نے ارشاد فرمایا، الم تر الی الذین تولوا قوما، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے دوست بنا لیا ان کو، غضب اللہ، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اب کس نے کس کو بنایا دوست؟ یہ منافقین نے دوست بنایا یہودیوں کو۔ دوست بنانے والے منافقین اور جن کو بنایا دوست وہ ہیں یہودی۔ مالک نے ان کا تذکرہ فرمایا کیونکہ منافقین وہ سیکٹ، وہ طبقہ تھا سرکار کی موجودگی میں جن کی اندرونی ساری ہمدردیاں، محبتیں یہودیوں کے ساتھ تھیں۔ کلمہ رسول اللہ کا، مسجد نبوی میں نماز، مگر اندر سے باطنی طور پر ان کی ٹوٹل ہمدردیاں یہودیوں کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تم میں ہیں نہ ان میں ہیں۔ اور جب ان کو کہا جاتا تھا تم تو ادھر ہو، تو وہ اللہ کی جھوٹی قسم اٹھا لیتے تھے رسول اللہ کے سامنے، نہیں نہیں نہیں، اللہ کی قسم ہے، ساڈا کوئی لنک نہیں ہے گا۔ برادران، یہ وہ پہلا گروہ ہے۔ اب میں قرآن شریف کی آیت کا ان کا ترجمہ بتا کے آگے چلتا ہوں۔ تو ان کی نشانی کیا تھی؟ جھوٹی قسمیں اٹھانا ایک۔ دوسرا فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
تیسرا یہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گی، چوتھا ان کا نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اور پھر فرمایا جس طرح یہ یہاں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں وہاں قیامت والے دن بھی جھوٹی قسمیں اٹھائیں۔ اب ایک اور سوال تھا کہ یار سب کچھ ہونے کے بعد یہ برے کام کرتے کیوں ہیں؟ یہ خاص نقطہ ہے، جیسا کہ آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں عروج ہے برائی کا، یار کیوں برے کام کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، رحمان الرحیم نے قیامت تک نقطہ سمجھا دیا، فرمایا کیوں برے کام کرتے ہیں؟ استحوذ علیہم الشیطان، ان کے دل و دماغ پر شیطان نے مکمل قبضہ کر لیا۔ جب اس کا قبضہ ہوتا ہے تو پھر کیا؟ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اس نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، بھلا دیا۔ اب یہ پٹھے کام ان سے جو وہ شیطان کراتا ہے، پٹھے الٹے گناہ، 2 نمبریاں، پوری لائن سیریز، انج کر لے تو کروڑ آ جائے گا، تو عرب آ جانا ہے، چٹکی جانا ہے۔ یہ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان سجاتا ہے کوٹھی گاڑی بنگلہ مکان، تیری لہراں بہراں شہرت، لوگ یہ اگے ادھروں پیچھے، زین ان کے لیے شیطان سجا دیتا۔ تو یہ وجہ بھی ساتھ ہمیں بتا دی، کیونکہ وہ بہت مہربان ہے تاکہ کامل ایمان ان فتنوں سے پرہیز کریں۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان پر اپنا تسلط کنٹرول کر لیا ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اور پہلی علامت جو شیطان کے غلبے کی ہوتی ہے کہ ان کو شیطان نے اللہ کی یاد بھلا دی، یہ کہہ کے اب چونکہ یہ ٹوٹل اکوپائیڈ ہو چکے، کیپچرڈ ہو چکے شیطان کے، اللہ نے فرمایا اولئک حزب الشیطان، یہ ہیں شیطان کی جماعت، شیطان کا گروہ۔ میرے برادران، اس کے بعد اگر میں اولئک فی الاذلین، اللہ اکبر، جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اذل اس میں تفضیل کا صیغہ لایا گیا، ذلیل نہیں کہا، اذل کہا۔ جیسے ایک کبیر ہوتا ہے، ایک اکبر ہوتا ہے، ایک مشہور ہوتا ہے، ایک اشعر ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، ایک اذل ہوتا ہے، سب سے زیادہ ذلیل۔ اللہ نے فرمایا اولئک فی الاذلین، یہ دونوں ذلیل ترین لوگوں میں ہیں۔ قرآن شریف کہہ رہا ہے، مولوی نہیں کہہ رہا۔ یہ وہ گروہ تھا منافقین کا، یہودیوں کا۔ یہ میں اس لیے تاکہ تعرف الاشیاء بازدادها، اندھیرے کے بعد روشنی پہچانی جاتی ہے۔ میرے برادران، ان اندھیروں کا، ان منافقین کا تذکرے کے بعد پھر اللہ پاک نے کاملین کا ذکر کیا۔ وہ اذلین ہیں، وہ حزب الشیطان ہیں۔ اب آ جاؤ ان کے پیرالل، ان کے اپوزٹ، ان کی بھی زیارت کر لو جو میرے بندے ہیں، جو حزب الرحمن میں آئے، جو حزب اللہ میں آئے۔ وہ کون ہیں؟ آئیے برادران، اللہ پاک جل مجدہ نے اس تاریکی کے بعد روشنیوں کا، منافقوں کے بعد عاشقوں کا ذکر کیا۔ کمال کی یہ آیت مبارکہ تھی۔ میں ان دونوں کے تذکرے سے میں ایک چیز اہم جو عرض کر رہا ہوں کہ اب چونکہ ہم کاملین کے تذکرے کی طرف جا رہے ہیں، کویسچن آپ کے ذہن میں بھی آئے گا، انسان تو دونوں تھے، کس چیز نے ان کو حزب الشیطان میں داخل کر دیا؟ اور کون سی کوالٹی تھی، کون سی خوبی تھی جس نے ان انسانوں کو اللہ کے گروہ میں شامل کیا؟ وہ کوالٹی کیا ہے، وہ میرٹ کیا ہے؟ خاص نقطہ ہے۔ تو مختصر جواب کہ اللہ کے گروہ میں
جس چیز نے ان عام انسانوں کو اٹھایا اور قدرت نے قرآن میں فرمایا کہ حزب اللہ، میں بھی ان کے 8 انعام بعد میں بیان کروں گا، کس چیز نے ان کو اللہ کے گروہ میں شامل کیا، ان کو شیطان کے گروہ میں شامل کیا؟ تو میرے برادران، وہ مختصر چیز ہے محبت۔ المرء مع من احب، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا آدمی کا شمار انہی کے ساتھ ہوتا ہے جن سے انسان محبت کیا کرتا ہے۔ آپ جس سے محبت اس وقت بھی کر رہے ہیں، جن پیاروں کی محبت آپ کے دل میں اس وقت ہے، آپ انہی کے ساتھ ہیں۔ بے شک فاصلہ 1000 میل کا ہو، مگر دل میں تو محبت جن کی ہے، فاصلے ہمارے لیے ہیں۔ تو محبت جب یہودیوں کے ساتھ ہوئی تو وہ حزب الشیطان بنے، اور جب محبتوں کا محور و مرکز اللہ رسول کی ذات بنی، محبت حبیب بنی، جس کو اقبال نے کیا خوب کہا، اللہ اکبر، مغز قرآن روح ایمان جان دین۔ ہم جو ایک صفحے میں بات کرتے ہیں، عاشق ایک جملے میں کرتے ہیں، مغز قرآن روح ایمان جان دین۔ قرآن کا بھی مغز ہے، ایمان کی روح ہے، نچوڑ ہے، دین کا خلاصہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ کچھ نہیں، ہست حب رحمت للعالمین۔ بندہ جب رسول اللہ کی محبت کرتا چلا جاتا ہے، اس کے دل میں ایمان گھر کرتا چلا جاتا ہے، یہ محبت بڑھتی جائے گی، ایمان کامل سے کامل سے کامل ہوتا چلا جائے۔ محبت ادھر تھی تو شیطانی گروہ میں گئے، اذلین بنے، اب محبت ادھر آئی تو اس بے نیاز نے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ، امت کے سب سے ٹاپ کلاس کے پاکیزہ لوگوں کا تذکرہ بے نیاز نے جب قرآن کریم میں کیا، میرے برادران آپ مجھ سے بہت نیک ہے، میں عاجز طالب علم ہوں، بے نیاز نے ان کا جب تذکرہ کیا تو محبت سے ہی ان کی محبت کا بھی ذکر کیا اور محبت کا معیار بھی دیا۔ یہ آج دوسرا نقطہ ہے، اللہ رسول سے محبت کا معیار کیا ہے۔ میں بھی محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کرتے ہیں، کتنی محبت کرنی ہے اللہ سے، اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے برادران، جب سورہ توبہ کی آیت مبارکہ کو پڑھا اور اس سورہ مجادلہ کی اس آیت پاک کا مطالعہ کیا تو 8 اللہ پاک نے معیار رکھے۔ اللہ نے پھر حضور نے بھی معیار دیا کہ جب اللہ رسول سے محبت ان چیزوں کے برابر نہ، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد، ان 8 چیزیں ہیں، ان 8 چیزوں سے جتنی تمہیں محبت ہے، ان 8 چیزوں سے جب محبت بڑھ کر سب سے زیادہ تمہاری اللہ رسول سے ہو جائے گی، پھر کاملین میں آ جاؤ، پھر حزب اللہ میں آ جاؤ گے۔ میں وہ 8 چیزیں بتاتا ہوں، مختصر وقت ہوتا ہے، ہم طالب علم لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک جل مجدہ نے اور حضرت پیر صاحب قبلہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں خوبصورت جملہ فرمایا جس طرح ایک برتن کے اندر ناپاک پانی اور پاک پانی جمع نہیں ہو سکتا، برتن ایک ہو اس میں پاک اور ناپاک پانی جمع نہیں ہو سکتا، اسی طرح بندہ مومن کے دل میں اللہ رسول کی محبت اور اللہ رسول کے دشمنی کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ وہ 8 چیزیں ہیں جن کو معیار ایمان، تکمیل ایمان کا معیار قرار دیا گیا۔ اس سورہ مجادلہ میں اللہ پاک نے 4 رشتوں کا ذکر کیا، آبا و اجداد، اولاد، بھائی، خاندان، 4 یہ ہوئے۔ سورہ توبہ میں اللہ نے 4 اور بڑھائے،
مال و دولت 5، تجارت 6۔ تجارت تخشون کسادہا، تجارت وہ میری دکان کا مسئلہ ہو جائے گا، ہر وقت ذہن پہ سوار ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ مال و دولت 5، تجارت 6، اللہ اکبر، اور اس میں ازواج کو بھی شامل کیا، وہ ازواج کو، بیویوں کو بھی شامل کیا، اور 8ویں چیز وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، خوبصورت مکانات۔ کیا خیال ہے ہر انسان اس زندگی میں انہی 8 چیزوں کی محبت میں گھوم رہا ہے۔ مالک نے معیار دیا کہ میرے پیاروں کی، میرے ان اولیاء کی اور میرے گروہ میں مقربین میں اگر شامل ہونا ہے تو ان 8 چیزوں ساری کو محبت کرو، تعلق رکھو۔ دنیا میں رہنا ہے، کپڑا بھی خریدنا ہے، مکان بھی رہنا ہے، دوائی بھی کھانی ہے، علاج مول، کوئی منع نہیں ہے۔ تجارت، پیسہ، مال و دولت، شادی بیاہ، یہ نہیں کہ بندہ جنگلوں میں چلا جائے، نہیں، ان سے صرف محبت ہو، تعلق ہو۔ آپ در کشتی ہلاکے کشتی است، مولانا روم کہہ گئے، پانی کشتی کے نیچے رہے تو کشتی چلتی رہتی ہے، پانی اندر آ جائے تو کشتی۔ ان سے محبت ہو، مگر سپیریئر ٹو آل، یہ 8 چیزیں ہیں۔ فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد، جب اللہ رسول کی محبت یا جہاد کی بات آئے تو پھر ان 8 چیزوں میں سے ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ تمہارے دل میں ہے، ہم نے ڈالی ہیں، یہ ضروری تھیں، لیکن جب اللہ کے رسول کی محبت کی، اللہ کی محبت کی، جہاد کی، دین کی بات آئے تو پھر یہ سب چیزیں نیچے رہ جائیں۔ یہ 8 رشتوں کے مقابلے میں تم نے سب سے بڑھ کر محبت کرنی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے کرنی ہے۔ یہ معیار ہوا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار دیا بخاری شریف میں موجود، اللہ اکبر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رشتے ہی سارے گنے، فرمایا جب تک کوئی مسلمان، کوئی مولوی ہو یا نمازی ہو، احدکم اینی ون آف یو، تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہوگا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک وہ اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے بڑھ کر، محمد عربی سے اور سارے انسانوں سے بڑھ کر میرے سے محبت نہیں کرے گا، ایمان کامل اس کا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اللہ اکبر، یہ نہ کہنا اسی بڑے عاشق رسول ہیں، نا، معیار حضور نے بھی دیا۔ اپنے منہ میں مٹھو تو میں بھی بڑا عاشق رسول ہوں، میری بڑی معاملات ہیں، میں نے اتنے عمرے کر لیے، نو 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 نو، نبی پاک نے معیار دیا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہرگز نہیں ہوگا جب تک اس کی خواہش میرے دین کے تابع نہ ہو جائے، اس کی خواہش میرے دین کے، یہ کہے ایوی تے ایوی، صرف حضور بس، یہ معیار تھا، قیامت تک رہے گا۔ میں آپ کو مثال دے کے وائنڈ اپ کر رہا ہوں، قرآن نے یہ سلیبس دیا، جس طرح 8ویں کا سلیبس ہوتا ہے، 9ویں 10ویں کا، گریجویشن کا، CSS کا، قرآن شریف نے یہ سلیبس دیا، یہ نصاب دیا، یہ ہے سلیبس، اب اس پر اترنا ہے پورا، کس نے کہاں تک کوئی پورا اترا، اس کی بڑی لمبی سیریز ہے،
بہت کتب موجود ہیں اولیاء کی، صلحاء کی، شہداء کی، بہت لمبی تفصیل ہے، انعام یافتہ سارے. مگر اس کائنات نے، اس کائنات میں، اس چشم فلک نے، کائنات نے دیکھا کہ قرآن شریف میں فرمایا گیا تھا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَإِخْوَانُهُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ وَعَشِيرَتُهُمْ، کہ جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہوتی ہے، جب رسول اللہ کی محبت اور جہاد کی بات آتی ہے اور اس کے مقابلے میں یہ رشتے جب آتے ہیں، یہ ان کی محبت ان کو جھٹکتی ہے. فرمایا میرے عاشق، میرے محبوب کے عاشق وہ ہوتے ہیں جب ان کو اس امتحان سے گزرنا پڑتا ہے کہ سامنے باپ کھڑا ہے، سامنے بیٹا کھڑا ہے، سامنے ماموں کھڑا ہے. فرمایا وہ ان رشتوں کی ان کے دل میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے ہوئے ان کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، ان کی کوئی اہمیت ان کی نظروں میں نہیں ہوتی. کائنات نے یہ مثال دیکھی. میں 2-3 مثالیں عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں. کائنات نے بدر اور احد میں صحابہ کرام کو دیکھا، اس لیے ان کا ایک مٹھی بھر جو بھی ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو انہوں نے اللہ کی راہ میں دیا. وہ مقام اونچا تھا ان کا. جب وہ ہمارے حضور کے صحابہ و اہل بیت رسول اللہ کی معیت میں جب بدر اور احد کے میدانوں میں اترے تو کائنات نے پھر ان عاشقوں کو عشق کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی دیکھا. انہوں نے رشتوں کو رشتہ نہ سمجھا، ان رشتوں کو رسول اللہ کا دشمن سمجھ کر ان کی گردنیں قلم کر دی. میں مثال دے رہا ہوں. اللہ اکبر. فاروق اعظم رضی اللہ اکبر. میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کا سر قلم کر دیا. وہ کافروں کی فوج میں تھا. وہ سلیبس تھا، یہ عمل ہے. وہ ایک سلیبس تھا، ایک نظریہ تھا، ایک تھیوری تھی. یہ پریکٹیکل صحابہ نے کیا. چونکہ کافروں کی صف میں تھا باپ، حضرت ابو عبیدہ نے، وہ سامنے آیا، اس نے باپ کا سر اڑا دیا. فاروق اعظم نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ، وہ سامنے آئے، اسے قتل کر دیا. اور قربان جائیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عبیدہ بن حارث بن مطلب رضی اللہ عنہ. قریش نے کہا، پہلے انصار گئے نا بدر میں، انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصار ہیں. فرمایا واپس جاؤ. اور چیخ کر قریش بدر میں کافروں نے 900 جو آئے تھے حضور کا نام لے کر، ان کو کیوں بھیجے ہمارے مقابلے میں؟ ہمارے مقابلے میں ہمارے جوڑ کے بھیجو جو قریش ہوں. ہاں. پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا آل ہاشم اٹھو. یہ امتحان تھا. حضرت علی المرتضیٰ اٹھے، حضرت حمزہ اٹھے، حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہم اٹھے. کیا مقام ان لمحات کو سلام پیش کیا جائے قیامت تک. ان کے سامنے بالکل رشتہ دار تھے، عتبہ، شیبہ، ولید. خدا کی قسم تینوں اٹھے، ان کی ریکوائرمنٹ اور ڈیمانڈ کے مطابق یہ تینوں اٹھے اور ان تینوں نے ان کا سر قلم کر کے رکھ دیا. بدر کی زمین گواہ رہے گی. اور آپ کو معلوم نہیں ہوگا حضرت عبیدہ کی عمر 80 سال تھی. کتنی؟ 80 سال. اور جب میں ان کی شہادت کو جب پڑھا، اللہ اکبر. حضرت شیخ نے مدارج میں لکھا 80 سال کی عمر. ان کو تو انہوں نے اڑا دیا، اپنے رشتہ داروں کو، ایک نے ماموں کو، ایک نے باپ کو. لیکن یہ 80 سالہ بڑھاپے میں تھے، مقابلہ کیا. حضرت حمزہ اور حضرت علی اپنے مقابلین جتنے تھے ان کو قتل کر کے جب فارغ ہوئے تو ان کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے بھی اپنے مقابل کو قتل کیا. زخمی ہوئے، تلوار لگی، زخمی حالت میں.
خون بہہ رہا ہے۔ حضرت عبیدہ کو بدر کے میدان میں صحابہ اٹھا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آئے۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہمیں نزلہ لگ جاتا ہے، نمازاں دی خیر ہے، امتحان ہے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ جنت الفردوس میں لے جانا ہے نا تم کو، تمہارا امتحان۔ حضور کی حدیث ہے اشد الابتلاء انبیاء، سب سے زیادہ امتحان نبیوں کا لیا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے اس صحابی کو جب اٹھا کر لائے، حضرت شیخ نے لکھا ان کے زخمی جسم سے آخری لمحات، زخمی جسم سے خون بہہ رہا ہے، اللہ کے حبیب کے سامنے جب آئے، ان کا یہ نہیں تھا، چیخ و پکار نہیں تھی میں مر گیا، پتر مدینے رہ گئے، کاروبار ڈوب گیا، اوے مار دتا حضور تسی ایتھے ایویں لے آئے جے سانوں، ساڈے ورگا ہوندا، سانوں تے بانگاں دینیاں سن تے اسی آنا ہی نہیں سی۔ میں نے حضرت شیخ کے یہ الفاظ جب پڑھے حیرت ہوئی، 80 سال میں، جبکہ ایڈ کی، ہیلپ کی، سہارے کی، اولاد کی، بیوی کی، بچوں کی، آرام کی، خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، میڈیسن کی۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت کو تا قیامت کروڑوں سلام رحمتیں برکتیں ہوں، جب اٹھا کر ان کو لایا گیا، ان کی زبان پر کوئی ہے وے نہیں تھی، چیخ و پکار نہیں تھی، گلہ اور شکوہ کی سیریز نہیں تھی، پہلا جملہ تھا یا رسول اللہ کیا میں شہید نہیں ہوا؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور میرے حضرت مسعود ملت فرمایا کرتے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنا، حسن دو عالم نظر سے گرا دیا تو نے، جگر کا شعر ہے، حسن دو عالم نظر سے گرا دیا تو نے، نہ جانے کون سا عالم دکھا دیا تو نے، اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، اقبال تڑپ اٹھے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو منزل اپنی آسمانوں میں۔ سرکار نے جب ان کا یہ جملہ سنا فرمایا آپ شہید ہیں، چنانچہ راستے میں ان کی شہادت ہو گئی۔ اور انہوں نے آخر میں ایک شعر جو جس کا ریفرنس ہے میں وہ آپ کو سناتا ہوں، اس سے ان کے جذبے کی، شہادت کی، محبت رسول کی خوشبو آپ فیل کریں گے۔ حضرت ابو طالب کا ایک شعر عربی میں انہوں نے پڑھا، سنیے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا ابو طالب نے یہ شعر کہا تھا یا رسول اللہ وَنُسَلِّمُهُ حَتَّى نَسْرَعُ حَوْلَهُ وَنَزْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، کائنات کو قیامت تک یہ صحابہ سبق دے گئے، وَنَسْرَعُ حَوْلَهُ، مفہوم یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی محبت میں جب اٹھیں گے، دین کی حفاظت کے لیے جب اٹھیں گے، جذبہ جہاد لے کر رسول اللہ کے چہرہ پاک کی زیارت کر کے جب نکلیں گے، بدر ہو یا احد ہو، تبوک ہو یا حنین ہو، جب ہم رسول اللہ کی محبت میں اٹھیں گے، ہم بچوں کو بھی بھول جائیں گے، بیویوں کو بھی بھول جائیں گے، اللہ کا رسول سامنے ہوگا، ہم ان کے ارد گرد قتل ہو جائیں گے، مگر کافر و محمد کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے، تمہارے حوالے نہیں کریں گے، یہ ہمارا رسول ہے، ہم دین کو نہیں چھوڑیں گے، رسول اللہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ آج اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے ان کے 8 انعامات سورہ مجادلہ میں یہ ہیں وہ، اب میں ان کے انعامات رحمان، ایسے عظیم لوگوں کے اللہ پاک نے 8 انعامات بیان فرمائے۔ نمبر 1، اللہ فرمائے کَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الْایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان نقش کر دیا۔ نمبر 2، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کو طاقت بخشی اپنے خاص فیض سے۔ نمبر 3، اللہ ہی نے جنت کے باغوں میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 5، تجری، جن کے نہریں جس کے نیچے جاری ہیں
نمبر نیکسٹ فرمایا وہ ان محلات میں خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے، اور نیکسٹ فرمایا یہ وہ خوش قسمت ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ پھر فرمایا اولئک حزب اللہ، وہ منافقین شیطانوں کا گروہ تھے، یہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہیں، اور فرمایا یہی مفلحون ہیں، دنیا کی ساری کامیابیاں، آخرت کی ساری کامیابیاں انہی کا قدم چوم رہی ہیں، اور قیامت والے دن جب یہ اٹھیں گے زمانہ دیکھے گا۔ پیر صاحب نے کیا خوب فرمایا، ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ میرے برادران، یہ تھے اللہ کا گروہ۔ آخر میں نماز کا ایک دو مسئلہ ہے۔ نماز کے لیے لازمی شرط ہے کہ وہ وقت کے اندر پڑھی جائے۔ اگر ہم، کیونکہ قرآن شریف میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر مقرر وقت پر فرض ہے، نہ وقت سے پہلے ہو سکتی ہے، نہ نماز وقت گزر جانے کے بعد وہ قضا ہو جائے گی، ادا نہیں ہوگی۔ ایک جملہ، نماز فجر کا وقت طلوع صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک، نماز ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے، دو گنا ہو جائے۔ نماز عصر جب ہر چیز کا سایہ دو گنا ہو جائے اس وقت عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک باقی رہتا ہے، لیکن غروب آفتاب سے پہلے کے جو 20 منٹ ہیں ان میں نماز کوئی پڑھتا ہے تو ہو جائے گی، مگر یہ مکروہ ہے۔ اللہ ہم سب کو فہم عطا فرمائے، آمین۔ آپ کہاں سے